اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ جو یوم علی کا جلوس نکالا گیا اور اس پر یہ سارا واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو جلوس منسوب ہے اس پر اس طرح سے شیلنگ کرنا کہ وہاں پر علم بھی ہے، شبیہ تابوت بھی ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 21 رمضان یوم شہادت مولا علی علیہ السلام ملک بھر میں، بلکہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، اور تمام عاشقان مولا علی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے اظہار عقیدت کر کے اجر رسالت کی ادائیگی کی۔ لیکن جہاں پر خیر اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، خیر کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، وہیں پر کچھ شر پسند بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کام صرف اور صرف شرانگیزی کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ آج کا ہی واقعہ نہیں ہے بلکہ اگر ہم تاریخ پاکستان میں بھی دیکھیں تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی آج ہر سرکاری دفتر میں تصویر ہے، پاکستان کی کرنسی پر جن کی تصویر، وہ بھی اس 21 رمضان کا یوم شہادت مولا علی کا احترام کرتے تھے، بلکہ اس کو انتہائی عقیدت کے ساتھ مناتے بھی تھے۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جب 1944 میں گاندھی جناح ٹاکس ہوئیں ممبئی میں، تو یہ ڈائیلاگ جس دن ہونا تھا اس دن 21 رمضان تھا، شہادت مولا علی علیہ السلام کا دن تھا، تو قائد اعظم نے اس دن ملنے سے انکار کر دیا گاندھی کو اور کہا کہ ایک دن بعد ملیں گے کیونکہ آج شہادت کا دن، اس لیے آج میں یہ ڈائیلاگ نہیں کر سکتا۔ نیا دور اردو پاکستان کا ایک اخبار ہے، انہوں نے اس چیز کو شائع کیا، ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت قائد اعظم کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، کچھ شرپسند مولوی نے قائد اعظم کے خلاف فتوے جاری کیے کہ 21 رمضان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے کچھ منافق رہے ہیں، کچھ بدبخت رہے ہیں کہ جن کو ذکر علی سے تکلیف ہوتی ہے اور ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ذکر علی عام ہو، اور وہ اپنی حرکتوں سے اپنے منافق ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ اے علی، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو یہ بغض علی ہے ان منافقوں کے دلوں میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کہ انتہائی افسوس ہوا سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز دیکھ کر کہ اسلام آباد بری امام پر 21 رمضان یوم علی کے جلوس پر کچھ شرپسندوں کی جانب سے پہلے پتھراؤ کیا گیا اور پھر بعد میں اسے جلوس پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ اور سب سے زیادہ افسوس یہ منظر دیکھ کر ہوا کہ ایک طرف علم لہرا رہا ہے اور دوسری طرف سے شیلنگ کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ کیا مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو جلوس منسوب ہے اس پر اس طرح سے شیلنگ کرنا کہ وہاا پر علم بھی ہے، شبیہ تابوت بھی ہے مولا علی علیہ السلام کا، کہ ان مقدسات پر اس طرح سے شیلنگ کا ہونا یہ اسلامی شعار کی بے حرمتی ہے۔ اس کی اجازت کس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جب پاکستان کا آئین ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیتا ہے، یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادات اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جا سکتی، تو پھر آخر کیوں یہ حرکت کی گئی؟ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کا آئین تو مذہبی آزادی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی حرکت انتہائی تشویشناک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ جو یوم علی کا جلوس نکالا گیا اور اس پر یہ سارا واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے، جو کہ تو اس جلوس پر کیوں شیلنگ کی گئی؟ اس میں تو صرف مولا علی کا ذکر ہو رہا تھا، نوحے پڑے جا رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، گریہ کر رہے تھے عزادار۔ کیا اس میں کسی ریاست کے خلاف نعرے بازی کی گئی؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، نہ اس میں کسی ادارے کے خلاف، نہ کسی ریاست کے خلاف۔ شیعان علی تو ایسی حرکتیں کرتے ہی نہیں جس سے ملک کو نقصان ہو، ملک میں بدامنی پھیلے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا۔ عاشورہ ہو یا چہلم ہو یا یوم علی کے دیگر مقامات پر جلوس ہو، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس اسی اسلام آباد میں ایک شرپسند مولوی لال مسجد کا، اس کی حال ہی میں ویڈیو آتی ہے کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف کھل کر زبان درازی کرتا ہے، دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، اور جو فوجی شہید ہوئے ہیں ان کو کہتا ہے کہ میں انہیں شہید نہیں کہہ سکتا، جاں بحق اور ہلاک کہتا ہوں۔ افواج پاکستان کے بارے میں وہ یہ بات کر رہا ہے، ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف صرف عزادار کے جو ماتم کرنے والے ہیں، جو نوحے پڑھنے والے ہیں، جو عزاداری کرنے والے ہیں، ان کو 63 مومنین کی لسٹ جاری کی گئی ہے اس جلوس کے بعد کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ ہم بڑے پرامن طریقے سے، بڑی محبت کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہے ہیں
کہ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے یہاں پر؟ آپ کی شاید سمجھ میں ابھی تک یہی نہیں آیا کہ پاکستان سے محبت کرنے والا کون ہے، پاکستان کو کمزور کرنے والا کون ہے، پاکستان کا دشمن کون ہے۔ اس تفریق کو ہی نہیں آپ سمجھ سکے شاید، یعنی جو شر پسندی پھیلاتے ہیں، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں، جو شدت پسند ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، اور دوسری جانب جو عزاداری کرنے آتے ہیں، جس کا حق قانون دیتا ہے، آئین دیتا ہے، وہ جلوس نکالنے والوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان پر شیلنگ بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ چیزیں، اور حکومت یہ بھی یاد رکھے کہ اس طرح کی حرکتوں سے کبھی عزاداری نہیں رکی، اور وہ ناسبی، وہ شر پسند کہ جنہوں نے پتھراؤ کیا جلوس پر، جو ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں عزاداری کے خلاف، کبھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر کراچی میں، کبھی بری امام اسلام آباد میں، پچھلے سال چہلم کے موقع پر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی عزاداری پر کچھ ناسبیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ تو تم جن اولیاء کے مزار پر ہو، یہ ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے جب تک انہوں نے علی کا نام نہیں لیا۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی علیہ السلام کا وہ نام نہ لے۔ یہ ہستیاں بھی علی علی کر کے ہی اس مقام تک پہنچی ہیں کہ آج ان کے جو مزار ہیں، آج ان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، علی علی کے بغیر یہ بھی کچھ نہ تھے۔ اگر یہ علی علی نہ کرتے، حسین حسین نہ کرتے، تو آج ان کو بھی یہ مقام اور مرتبہ نہ ملتا۔ تم انہی مزاروں سے علی علی روکنا چاہتے ہو، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ روک سکے تم؟ یہاں پر بھی جو شیلنگ ہوئی، عزاداروں کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن بخوبی طریقے سے جلوس کا اختتام ہوا، اور بری امام میں ہی اختتام ہوا۔ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ عزاداری نہیں رک سکتی کسی کے روکنے سے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ اور اب تو ان ممالک میں کہ جہاں پر پہلے پابندیاں ہوتی تھی، وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو یہاں پر کیسے پھر رک سکتا ہے؟ یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ اگر کوئی عزاداری کو روک لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو محب وطن ہیں، ان کی بجائے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کہ جو ریاست کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات، جیسا کہ میں نے ویڈیو میں پہلے کہا کہ وہ ویڈیوز بھی منظر عام پر ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں کسی کا کردار بھی چھپا نہیں رہا، ہر چیز واضح ہو چکی ہے، اور ہم آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ جو شیلنگ کی گئی ہے، جو سارا واقعہ ہوا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کا عمل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی مومنین اکرام اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔